ناظرین السلام علیکم. ناظرین, ہمارے پاکستان میں ایک کہاوت ہے کہ جی خوش تے جہان خوش. کہ انسان خوش ہے, تندرست ہے تو ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے, چاہے وہ غریب ہو, مسکین ہو. لیکن اگر کوئی ارب پتی کھرب پتی ہے, اگر اس کی صحت صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ چیز اچھی نہیں لگے گی اور اپنے آپ کو وہ بے یار و مددگار اور وہ سمجھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لاتعداد احسان ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ پاک رب العالمین نے ہر ایک کو صحت دے. ہم لوگ جو ہے مسلمان لوگ ہیں, ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم بھی اس ریسرچ میں, اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کئی لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے مسلمانوں کو, ہر انسان کو صحت کے لیے کوئی کوشش کرے, صحت کے لیے کوئی اچھی چیزیں بتائے تاکہ وہ زندگی آرام سے, سکون کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ گزارے. ناظرین, صحت کے میں بھی کئی اور مسئلے بھی آتے ہیں. ایک اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بنیادی مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. مینٹل ہیلتھ جو بدقسمتی سے کوئی ریٹارڈڈ پرسن ہے, بچے ہیں, ایب نارمل ہیں, تھوڑے سلو لرنر ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں, تو ان کی زندگی والدین کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے اور اپنے لیے بھی وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا یا بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے کئی ایسے علاج جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوتے تھے اب یہاں ہو رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے ماہر یہاں کام بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے فری میں بھی کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے, اسی مناسبت سے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے جو 10 اکتوبر کو پورے دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے, جس میں لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, معلومات دی جاتی ہیں, سیمینارز کیے جاتے ہیں, کانفرنسز کی جاتی ہیں کیسے ہم مینٹل ہیلتھ کے مسائل کو قابو پا سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں, اس ریشو کو, اس بیماری کو کیسے مختلف طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے ریلیٹڈ ایک ریسپیکٹڈ اور بہت ہی پیارے نفیس انسان, جس نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی بڑی اللہ کی مہربانی سے جو ہے موٹیویٹ کیا ہے, تندرستی دی کہ اللہ دیتا ہے لیکن اس کے تھرو ان کو ملا ہے. میری مراد ڈاکٹر عمران یوسف صاحب سے ہے. ڈاکٹر عمران یوسف صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں, آج خصوصی پروگرام ہے, ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے, اس حوالے سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے کیا اور یہ کیوں منایا جاتا ہے, اس کے اہم کیا ریزنس ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا میڈیا فوکس کو کہ جنہوں نے اس اہم ترین موضوع کے اوپر جو ہے ابھی بات کی, خاص طور سے اس عالمی دن کے اوپر جو ذہنی صحت کا منایا جاتا ہے. ہر سال ذہنی صحت کی ایک تھیم بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اور اس سال جو تھیم ڈیسائیڈ ہوئی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ از اے یونیورسل ہیومن رائٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوقوں میں ذہنی صحت شامل ہونا چاہیے اور شامل ہوگی تو ہی ہم بہتر ہو سکیں گے. بٹی صاحب, انسان جو ہے وہ جو بھی فزیکل بیماریوں کے لیے, جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جس کے اندر بخار ہو گیا, آپ کے الرجیز ہو گئی, السر ہو گئے, کینسر ہو گئے, درد ہو گئے, 80% جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے, اس کی جو روٹ کاز ہے یا اس کی جو بنیادی وجوہ ہے یا انڈر لائن وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. اس ذہنی دباؤ کا ایکسپریشن آپ کی جسمانی بیماری ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان کا 80% جو بیماری ہے اس کا ریزن یہ ذہنی دباؤ ہے جو کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا. اور جب اگر ایک انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا تو وہ ایک کارآمد شخص نہیں ہو سکتا, وہ ایک بہتر فیصلے نہیں کر سکتا, وہ ایک نا امید اور ایک مایوس شخص تو بہت اچھا روحانی صحت بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ وہ پھر بلیم کرتا ہے, شکوہ کرتا ہے, رب تعالیٰ سے بھی شکوہ کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہنی صحت ہی اصل صحت ہے, کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں تو ہی پھر آپ اپنی ایک فعال زندگی گزار سکتے ہیں, ادروائز آپ جو ہے فعال زندگی نہیں گزار سکتے. اب وہ بچہ ہو, جیسے آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کہا کہ جو اپنی عمر کے حساب سے نہیں بڑھ پا رہا, ذہنی طور کے اوپر, جسمانی طور کے اوپر, اپنے جو سوشل ایج کے اوپر, اپنے ایموشنل ایج کے اوپر, چاہے وہ بچہ وہ جو اسکول کے اندر ہے جو اپنے گریڈز کی وجہ سے اسٹرگل کر رہا ہے اور نہیں پڑھ پا رہا ہے, چاہے وہ نوجوان ہو جو اپنے اس جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا ہے اور اگریشن اور ایون نشے کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ ڈپریشن انگزائٹی کا وہ شکار مرد اور عورت ہوں جو اپنی زندگی کے اندر رکاوٹ کے باعث جو ہے وہ بن رہے ہیں, چاہے پھر وہ بڑے لوگ ہوں جو اپنے کسی سٹروکس کی وجہ سے جو ہے پیرالائز ہو گئے. تو ذہنی اور جو بیماریاں ہیں وہ آپ کی سورس ہے,
آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو پھر آپ مکمل طور پر صحت مند کہلائیں گے، ادروائز آپ صحت مند نہیں کہلائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا میں اس کا کیا ریشو ہے مینٹل ہیلتھ کے بچوں کا یا پیشنٹس کا، اور پاکستان میں کیا ریشو؟ دیکھیے، ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی ہوتی ہے۔ ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں اپنی زندگی ہارنے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خود اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کی یونیورسل بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت ہر تیسرا شخص، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہر دوسرا شخص، اور المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دنیا میں تو یہ ترجیحات میں شامل ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت پہلے تو صحت بھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں، اس سے آپ کو ٹوٹل بجٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ صحت پہ ہم کتنا رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور صحت کے بعد جو ذہنی صحت ہے وہ تو اس لیے ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں کوئی چیز جو نظر آتی ہے اس پہ تو توجہ دے دیتے ہیں، اور فخر سے بتا بھی دیتے ہیں کہ جی مجھے اسٹچ لگے ہوئے ہیں، مجھے یہ ہوا ہے، لیکن ذہنی صحت ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ یہی ریزن ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ہمارے پاس تھراپسٹ کی کمی ہے۔ آپ کی 23-24 کروڑ کی آبادی کا ملک، اور وہاں پہ صرف 400 سائیکیٹرسٹ ہوں اور صرف 2000 کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، تو آپ اندازہ کریں کہ 4-4.5 لاکھ کے اوپر ایک سائیکیٹرسٹ اور 1.5-2 لاکھ کے اوپر اگر آپ کا ایک سائیکالوجسٹ ہوگا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ترجیحات ہیں ہماری۔ اچھا، اس بیماری کے سر کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں ہوتی ہے یہ ذہنی دباؤ تناؤ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں 70 سے 90 ہزار خیالات دن کے اندر آتے ہیں، اور یہ خیالات ہمارے احساسات اور جذبات بنتے ہیں، اور انہی احساسات اور جذبات پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو کازز ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ جینیٹکس بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر مایوسی سے نکلنے کے لیے اور ابنڈنس شیو کرنے کے لیے فلاح کی طرف کتنا راغب کیا گیا ہے۔ اگر ہم کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ایک منفی کیفیت کے اندر رکھیں گے، نا امیدی کی کیفیت میں رکھیں گے، تو پھر ہم یہ ذہنی طور پر صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری قوم بحیثیت مجموعی کام شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اب جب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہمارے ملک میں نہیں ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو مشکل ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ آج کیسے آگے بڑھے گی؟ ایگزیکٹلی جو ہماری ریزنز ہیں، ان کے ریزنز میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ دین ہمارا فلاح کی بات کرتا ہے اور ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس لیے اس پہ بھی قائم نہیں ہیں، ہم شکوہ شکایت زیادہ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم اب یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ناشکری بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ناشکری کریں گے تو پھر رب تعالیٰ کیسے آپ کو مزید جو ہے وہ دے گا؟ تو ایک منفی کیفیت میں رہنا، ایک اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھنا، ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار سمجھنا اپنی حالت کا، اور تیسرا ناشکری کرنا، اس تین کمبینیشن کے اندر صحیح ذہن کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ایز اے لیمین، کیونکہ آپ یہ بہتر بتا سکتے ہیں، جیسے ذیابطیز کا مرض ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن کا ہوتا ہے، تو اس میں ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ فیملی میں ہے تو تب ہے، موروثی ہے یا اس وجہ سے، کیا یہ ذہنی تناؤ کی بیماری یا یہ جو مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی موروثی کہی جا سکتی ہے یا کسی کو بھی ہو سکتی ہے؟ نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز جو ہیں ان کے اندر موروثیت ہو سکتی ہے، جین کے اندر اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، جیسے آپ نے ڈاؤن سنڈروم کے بچے دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح کے اندر ڈاؤن سنڈروم کیا ہے؟ جو ڈاؤن سنڈروم اس کے اندر ان کے اندر ایک کروموزوم جو ہے وہ ان کے سیل کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اس طرح کے بچے جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے مخصوص بچے ہوتے ہیں، چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے کہلاتے ہیں۔ یہ کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو لگ نہیں سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہو گیا تو مجھے ڈپریشن لگ گیا، میں کسی ڈپریشن کے بعد بیٹھوں گا تو جسم میں ٹرانسفر ہے، جسم میں نہیں ٹرانسفر ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی مایوسی کی باتیں کرے کہ میں بھی مایوس ہو جاؤں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ والا پورشن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہے۔ تو کچھ ریزنز اس کے جینیٹک ہوتے ہیں، کچھ ہماری ڈائٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، میل نیوٹریشن کا ہم شکار ہیں۔ بچوں کے اوپر خاص طور کے اوپر انفارچونیٹلی پاکستان دنیا کے اس آخری ملک میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مرٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی چائلڈ اور مدر ہیلتھ کے اوپر ہم دنیا کے سب سے آخری نمبر پہ ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پیدائش کرنے والے ملک بھی ہم ہی ہیں۔ تقریباً ایوریج کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر 8 بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہر ہلاک بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے۔ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس ڈیلیوری کے ٹائم کے اوپر کہ اس کی آکسیجن سپلائی مینٹین تھی یا نہیں تھی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر غیر معیاری طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، 5 منٹ اگر آکسیجن اس کی کم ہو جائے تو بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈیولپ نہیں ہو، اس کا برین جو ہے وہ سلو ہو گیا اور وہ ڈیولپ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اب ایک میل نیوٹریشن ایک اپنی جگہ،
تعلیم آگاہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر جو اس کی میں نے آپ کو کہا کہ ڈیلیوری پروسیس کے اندر پرابلم ہوئی ہے, اور آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ ہیلدی ماں نہیں ہیں کیونکہ وہ اصل کھاتی نہیں ہیں, کم کھاتی ہیں, اپنے کوئی ترجیحات نہیں رکھتی, اچھی ناشتہ نہیں کرتی, رات بھر جاگتی ہیں. اب وہ خود اتنی مطلب کمزور جسم کی ہے, پھر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی ظاہر ایک کمپرومائز ہوتی ہے, پھر فیسلٹیز وہ والی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو پھر جب وہ بچہ ظاہر جس طرح بڑھتا ہے تو پھر وہ ظاہر یہ ذہنی امراض کا شکار ہوتا رہتا ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے, کیونکہ ماشاءاللہ موضوع اتنا بڑا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, کہ بلکہ آخری 2 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ آخری میں کہ پاکستان میں اس بیماری کے علاج کے لیے اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے حد تک ہم تھوڑا ایڈوانس میڈیسن پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو چھوٹے سلو لرنر ہیں یا اس ٹائپ کے مینٹل ہیلتھ کے بچے ہیں اس کے لیے کچھ کر سکیں؟ سر بہت کم سہولیات موجود ہیں. آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر میرے ملک کے 2.25 کروڑ بچے پرائمری اسکول نہیں جا رہے تو اس طرح کے بچوں کے لیے کتنی سہولیات ہوں گی. اس سے ایک تو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو. دوسرا یہ سر, یہ جو طریقہ کار ہے اس طرح کے بچوں کی جو مائل سٹونز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ڈیولپ کرنا اور پھر ری ٹرین کرنا, انڈیویجولائز ایجوکیشن لرننگ پلان, یہ بہت مہنگا ہے. 4 سے 5 ہزار پاؤنڈ پر منتھ کا پروگرام ہے اگر واقعی اس ہولسٹک اپروچ ہو پورا کا پورا اپلائی کیا جائے. تو اسی حساب سے ادارے جو ہے یہ نہیں چل سکتے. کمرشلی وائبل ادارہ تو چل ہی نہیں سکتا اگر وہ واقعی جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے. وہ ظاہر پھر کمپرومائز ہو جاتی ہے, تھیراپیز کمپرومائز ہو جاتی ہے, ٹریننگز کہاں سے کرائیں گے, تھراپسٹ کی ٹریننگ انٹرنیشنل کہاں سے جو ہے وہ کرائیں گے, یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. تو لوگ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کم ادارے ہیں اور جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹڈ لرننگ سینٹر چلڈرن ٹرانسفارمیشن پہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی, جدید ترین پروگرام, جدید ترین ٹیسٹنگ جو ہے وہ انڈر ون روف موجود ہے. لیکن اگر ہم بیلنس کی جو آپ کا سوال تھا کہ واقعی جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے آٹے میں نمک کے برابر ہے. اوور آل دنیا میں کیا صورتحال ہے؟ اوور آل دنیا کے اندر سر جب سے خاص طور پہ جب یہ کووڈ آیا, اس کووڈ کی وجہ سے جب لوگ لاک ہوئے اور اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہونے شروع ہوئے کہ کتنے پرابلم جو ہے وہ جمع ہوئے, بڑی تیزی سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح کے بچوں کی. میل نیوٹریشن کی تعداد ان ملکوں کے اندر جہاں پہ خوراک کا جو ہے صحت مند خوراک کا مسئلہ ہے, اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے فاسٹ پروسیسنگ, اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ چیلنج آیا ہے. آٹزم بڑی تیزی سے رائز ہو رہا ہے. بچوں کے اندر اس طرح کے جو مائل سٹونز ڈیلیز ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہم کچھ بھی کہہ لیں لیکن ذہنی, جسمانی, روحانی طور کے اوپر ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں پوری دنیا میں جتنے ہم پہلے تھے. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ نے دیکھی لی کہ کووڈ نے ساری دنیا کا ہلا کے رکھ دیا, اصلیت بتا دی کہ آپ کتنے صحت مند ہیں. صحیح کہا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمران یوسف صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور اتنے بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک, اہم ٹاپک پہ آپ نے بات کی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب کی گفتگو سنی اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ادارے کے تھرو جتنا یہ کام کر رہے ہیں جو وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو مخیر حضرات ہیں یا جو حکومت ہے, گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اور ہیلتھ کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, ہائپر ٹینشن کے لیے یا مختلف بیماریوں کے لیے کام کر رہی ہے. وہ بھی بیماریاں ہیں, وہ بھی زندگی بھر دوائیاں کھانے پڑتی ہیں, لیکن یہ جو انسان اگر صحت مند نہ ہوگا, اگر ذہنی طور پہ وہ صحیح نہ ہوگا تو وہ پھر ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکے گا. تو یہ حکومت کا بھی فرض ہے اور ان والدین کا بھی فرض ہے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ اس کام میں ہاتھ بڑھائیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم گنہگار امتی ہیں, اسلام تو ہمیں پیس اور محبت, اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. ہم اگر کچھ 4 پیسے اللہ کی رضا کی خاطر ایسے اداروں کے لیے کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں مینٹل سکون نہ ملے. اگر مینٹل سکون ہے, ذہنی سکون ہے, تو ہمارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ کی مہربانی سے سکون والے ہی ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.